رمضان المبارک کی آمد سے چند دن پہلے میرے حضور نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ مسلمانوں کا وہ ایونٹ ہے جو سب سے بڑا ایونٹ، یعنی 30 دن۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ 30 دن کیوں؟ بھائی رمضان میں راتوں کو جاگنا عبادتیں کہتے ہیں، بھائی یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ ساری رات ہوٹل پہ بیٹھے رہیں، یا ساری رات جو ہے نا وہ آپ جو ہے وہ ویڈیوز دیکھتے رہیں بیٹھ کے، یا ایسی جگہ کرکٹ شروع کر دیں کہ پورا محلہ ڈسٹرب ہو جائے۔ گھر والوں کو سکون نہیں دے رہے، وہ بیچاری 4-5 بجے کچن میں جائے گی اور پھر وہ بناتے بناتے ابھی افطار ختم ہوا، چائے بناؤ، اس کو پھر چائے پہ لگا دیا، ابھی چائے ختم ہوئی، ابھی پھر کھانا بناؤ، پھر وہ صبح 4 بجے اٹھ کے 3 بجے اٹھ کے وہ پھر سحری بنائے۔ یار کیا وہ روزے دار نہیں ہے؟ جتنا بیسن اس مہینے میں ہمارے ہاں جو گودام پورے سال بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، جن میں کیڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارا صاف ہو جاتا ہے، سارے ویئر ہاؤس خالی ہو جاتے ہیں۔ آئل جتنا عام مہینوں میں استعمال نہیں ہوتا، اس میں اتنا ڈبل استعمال کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو صرف ایک بات سوچنی چاہیے کہ آج ہماری ایج کتنی ہو گئی۔ تو اگر کسی کی عمر 45 سال ہے تو آپ اس میں سے 15 سال نکال لیں تو کتنے بچیں گے؟ 30 سال، یعنی 30 رمضان اس نے گزار چکا ہے۔ زندگی کے 30 رمضان گزر چکے ہیں۔ 5 کام ایسے ہیں جو خاص طور پر اس مہینے میں کیے جا سکتے ہیں، جو عام دنوں میں ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن اس مہینے میں ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ نیکیاں کرنا آسان ہوتی ہیں اس مہینے میں۔ آقا کریم علیہ السلام رمضان المبارک کی آمد سے چند دن پہلے آپ نے سب کو جمع فرمایا، اپنے اصحاب کو، اور میرے حضور نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آئیے ہم وہ خطبہ سنتے ہیں کہ کیا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اے لوگو، تم پر ایک عظمت والا، برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو فضیلت و برکت کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے اور اس کی راتوں میں قیام کو نفل کا درجہ عطا کیا۔ اس مہینے میں جو شخص خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیکی کا کوئی ایسا کام کرے جس کی حیثیت نفل کی ہے تو اس کو اس کا اجر و ثواب فرض کے برابر ملے گا، اور جو فرض ادا کرے گا اس کو اس کا ثواب عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن بندوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کو آتش دوزخ سے نجات ملے گی، اور اس کو اس عمل کا اجر و ثواب روزے دار کے برابر ملے گا، اور خود روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو سامان افطار نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب اس آدمی کو بھی عطا فرمائے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی اور اس میں پانی ڈال کر ایک گھونٹ کسی روزے دار کو پلا دے، اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پانی عطا فرمائے گا، پھر اسے پیاس نہ لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے نجات ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام کے کام میں تخفیف اور نرمی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور دوزخ کی آگ سے نجات بخشے گا۔
میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ خطبہ رمضان سے پہلے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا۔ اسلام میں بہت ساری عبادات ہیں یا تہوار آپ سمجھ لیں، لیکن کوئی 1 دن کا ہے، کوئی 3 دن کا ہے، کوئی 5 دن کا تہوار ہے۔ یعنی اگر ہم عیدین کو دیکھیں تو وہ 3 دن، نماز عید تو ایک ہی دن ادا کی جاتی ہے، حج کو دیکھیں تو وہ 5 روز، عمرہ دیکھیں تو وہ 2-2.5 گھنٹے میں ادا ہو جاتا ہے، کوئی رات ہے، کوئی باقی کوئی بھی ایونٹ، جمعہ ہے تو 1 دن ہے۔ لیکن یہ مسلمانوں کا وہ ایونٹ ہے جو سب سے بڑا ایونٹ، یعنی 30 دن۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ 30 دن کیوں؟ کم بھی ہو سکتا تھا۔ 30 دن تسلسل کے ساتھ روزے، عبادات، کیوں؟ اس لیے کہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی ہیبٹ ہو، کوئی بھی عادت ہو، اس کو پختہ ہونے میں 21 دن لگتے ہیں کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس رمضان کریم کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ عادت 30 دن میں پختہ ہو جاتی ہے۔ بات میں آپ سے عرض کروں، یہ مشاہدے کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں اپنی عادتوں کو صحیح کر لے، یا آسان الفاظ میں کہوں کہ جیسا آپ رمضان گزارتے ہیں پورا سال بھی آپ کا اسی طرح گزرتا ہے۔ عبادات کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے جو پریکٹس آپ رمضان میں کریں گے نا، یعنی نماز کی محبت آپ کی رمضان میں کوئی جماعت مس نہ ہو، تو آپ دیکھیے گا کہ اس کا اثر جو ہے وہ باقی سال کے باقی مہینوں پہ بھی پڑے گا۔ اس مہینے میں کم بولنا شروع کر دیں، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، سننا شروع کر دیں، اس کا اثر پورا سال آپ پہ پڑے گا۔ یہ تو وہ مہینہ ہے جو ہماری عادتوں کو، ہمارے اخلاق کو سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ روزہ صرف یہ نہیں کہ بھوکا رہنا، بھئی اللہ کو ہمیں بھوکا رکھ کے کیا، مطلب اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ بلکہ جتنا ہم رمضان میں کھاتے ہیں اتنا تو باقی دنوں میں بھی ہم نہیں کھاتے۔ نفس کو 2 باتیں بڑی بری لگتی ہیں، ایک کوئی اس کو کھانا نہ دے، اور دوسرا اس کی نیند میں کوئی خلل ہو، اس کو سونے کو نہ ملے۔ جب پیٹ بھر کے بندہ کھاتا ہے تو نیند بھی پھر اس کو مزے کی آتی ہے، پھر مستی بھی خوب سوچتی ہے۔ تو نفس کو قابو کرنے کے لیے 2 کام رکھے گئے۔ رمضان میں نیند کم ہو جاتی ہے، جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کے لیے بہت کم وقت ہوتا ہے سونے کا۔ یہ الگ بات ہے، ہمارے شہر کراچی میں اب لوگوں نے پوری رات جاگنا جو ہے وہ ایک فیشن بنا لیا ہے۔ بھائی رمضان میں راتوں کو جاگنا عبادتیں کہتے ہیں، بھائی یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ ساری رات ہوٹل پہ بیٹھے رہیں، یا ساری رات جو ہے نا وہ آپ جو ہے وہ ویڈیوز دیکھتے رہیں بیٹھ کے۔ ایسا تو کوئی کسی نے نہیں کہا آپ سے۔ یا ایسی جگہ کرکٹ شروع کر دیں کہ پورا محلہ ڈسٹرب ہو جائے۔ روزہ آپ کو سدھارنے سنوارنے کے لیے آیا۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے تو رات بھر بیٹھ کے تاش کھیلتے رہتے، چوکڑی جمائی ہوئی ہے، پوری رات تاش کھیل رہے ہیں بیٹھ۔ بھائی رمضان میں راتوں کو جاگنا چاہیے، یہ جاگنا ہے۔ ایسے جاگنے سے تو آپ سو جائیں وہ بہتر ہے۔ یا محلے کو تنگ کر رہے ہیں آپ کرکٹ کھیل کر، شور مچا کر، کوئی روزے دار کوئی سو رہا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام روزہ افطار فرماتے تھے کھجور سے۔ دعوت سے پہلے بھی جب حضور غار ہرا تشریف لے جاتے تو پورا مہینہ حضور اعتکاف فرماتے غار ہرا میں۔ کچھ کھجور، تھوڑا سا ستو، تھوڑا سا پانی ساتھ ہوتا۔ ہم تو پتہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں جب اتنی ساری چیزیں دسترخوان پہ نہیں ہوں گی تو ہمارا افطار ہی نہیں ہوگا، اور اتنا کھا لیتے ہیں کہ جب تراویح میں اور نماز میں آتے ہیں تو پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے لمبے ڈکار مار رہے ہوتے ہیں۔ یعنی برابر میں کھڑا ہونا 2 بار ہو جاتا ہے کسی کا، پیٹ پہ ہاتھ پھیرا اور ایک ارے بھائی اللہ معاف کرے، کیا مطلب، یعنی گھر والوں کو سکون نہیں دے رہے۔ وہ بیچاری 4-5 بجے کچن میں جائے گی، اور پھر وہ بناتے افطار، ابھی افطار ختم ہوا، چائے بناؤ، اس کو پھر چائے پہ لگا دیا، ابھی چائے ختم ہوئی، ابھی پھر کھانا بناؤ، پھر وہ صبح 4 بجے اٹھ کے 3 بجے اٹھ کے وہ پھر سحری بنائے،
یار کیا وہ روزے دار نہیں ہے؟ ہم نے پتہ نہیں سمجھ لیا کہ کھانا ہی روزہ ہے، معمول سے زیادہ کھاتے ہیں. یا مارکیٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا بیسن اس مہینے میں ہمارے ہاں جو گودام پورے سال بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، جن میں کیڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارا صاف ہو جاتا ہے، سارے ویئر ہاؤس خالی ہو جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں. آئل جتنا عام مہینوں میں استعمال نہیں ہوتا، اس میں اتنا ڈبل استعمال کرتے ہیں. ہرس کے مارے اتنا بنوا لیں گے لیکن کھائیں گے باقی ضائع کر دیں گے. تو اس مہینے اگر ہم کوشش کریں کہ یار حضور کی سنت ہے، کھجور کے ساتھ پانی کے ساتھ آپ روزہ افطار کریں، جائیں نماز پڑھ کے واپس آئیں، جو گھر میں کھانا پکا ہے وہ کھا لیں. پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی اور دنیا بھر میں گیا ہوں، وہاں لوگ یہی کرتے ہیں. پانی کا گلاس رکھا انہوں نے، کوئی ایک آدھ فروٹ ہے تو ساتھ میں کھا لیا اور اس کے بعد کھانا کھا لیا. اللہ اللہ خیر صلاح. افطار پارٹیاں، اور ہم نے اصل میں ہر چیز کو ایک رسم اور ایک فیشن بنا لیا ہے. وہی پیسہ کسی ایسے شخص کو دے دیں کہ جو اس کا مستحق ہو، اس کے گھر میں بھی روزہ افطار ہو جائے، ضائع نہ کریں. ایک بات عرض کروں، ہم میں سے ہر شخص کو صرف ایک بات سوچنی چاہیے کہ آج ہماری ایج کتنی ہو گئی. یعنی بالفرض 13-14 سال میں بچہ جو ہے وہ اس پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے، 14-15 سال کی عمر میں. تو اگر کسی کی عمر 45 سال ہے تو آپ اس میں سے 15 سال نکال لیں تو کتنے بچیں گے؟ 30 سال. یعنی 30 رمضان اس نے گزار چکا ہے. زندگی کے 30 رمضان گزر چکے ہیں، آگے ہمیں نہیں پتا. تو کیا یہ اچھا نہیں کہ اس رمضان کو مطلب ہم اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے گزاریں؟ یعنی اگر کسی کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ میری زندگی کا لاسٹ رمضان ہے تو پھر آپ بتائیں وہ اپنے رمضان کو کیسے گزارے گا؟ کوئی لمحہ ضائع کرے گا؟ وہ کوئی کرے گا ضائع؟ صرف اتنا سوچ لیں کہ اس رمضان کو جو ہم ڈیزائن کریں وہ اس حساب سے کریں کہ ہماری زندگی کا ہو سکتا ہے کہ یہ آخری رمضان، کیا پتہ دوبارہ موقع ملے نہ ملے. تو اس کو غنیمت جانیں، اس کو ایسا رمضان بنائیں کہ زندگی کا ایک یادگار رمضان بن جائے. نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، اور 5 کام ایسے ہیں جو خاص طور پر اس مہینے میں کیے جا سکتے، جو عام دنوں میں ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن اس مہینے میں ذرا آسان ہو جاتا ہے. کہ شیطان تو قید ہوتا ہے، مگر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی شیطان تو قید ہے پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں. ہوتا ہے نا یہ کہ بھئی شیطان تو قید ہے پھر لوگ غلط کام کیوں کرتے ہیں رمضان. اس کی وجہ ہے کہ یہ جو ہمارے اندر جو نفس ہے وہ چونکہ عادی ہوا ہے. مطلب میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ دن بھر پان کھاتا تھا، تو جب رات کو سوتا تھا جب بھی اس کا منہ چل رہا ہوتا تھا، وہ سوتے میں بھی جو ہے نا وہ کیوں، اب بھائی پان تو نہیں کھا رہا لیکن اس کی عادت ہوئی بھی ہے، وہ آٹو پہ ہو گیا ہے، سوتے میں بھی اس کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ مطلب دن بھر کوئی گالیاں بک رہا ہو تو سوتے میں کیا کرے گا؟ وہی کرے گا. ایک بچے کو میں نے دیکھا ماشاءاللہ سے، وہ سوتے میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. یعنی وہ حفظ کر رہا ہوگا. ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں بچہ لیٹا ہوا تھا اور وہ واقعی سو رہا تھا، اور سوتے میں اس نے پوری سورت تلاوت کی. میں نے کہا دیکھیں دن بھر یہ چونکہ قرآن پڑھتا رہتا ہوگا تو یاد کر، اب سوتے میں بھی یہی تو مزہ ہے کہ جو چیز آپ سارا دن سوچتے رہتے ہیں وہی. وہ ایک بابا جی تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، میں نے کہا بابا جی طلب صادق کیا ہے، سچی طلب کیا ہے؟ بابا جی نے کہا کہ صبح بات کریں گے. کیا کہا؟ اپنے مرید سے کہا کہ اس کو مہمان کو جو ہے وہ مچھلی کھلاؤ لیکن مچھلی میں نمک زیادہ ڈالنا. جب یہ کھا لے تو پانی نہیں رکھنا، اور جب یہ پانی مانگے تو اس کو رات کو پانی دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. رات ہوئی، مچھلی کھا کے وہ سویا، مچھلی میں نمک زیادہ تھا. تو اب جب اسے پیاس لگی تو اس نے پانی مانگا تو دروازہ بند. ساری رات وہ جب تک جاگتا رہا پانی پانی کرتا رہا، العطش العطش. آنکھ لگ گئی.
آنکھ لگ گئی تو خواب میں بھی وہ پانی پانی دیکھ رہا ہے، خواب میں بھی اس کو پانی نظر آ رہا ہے۔ صبح ہوئی تو بابا جی کے پاس آیا، کہا بابا جی میرا سوال ہے وہ بتائیں۔ بابا جی نے کہا رات کیسی گزری، پہلے یہ تو بتاؤ۔ کہا کیا بتاؤں سائیں، انہوں نے کھانا تو بڑا اچھا دیا لیکن اس میں نمک زیادہ تھا، پتہ نہیں کیا تھا، مجھے پیاس لگی، انہوں نے مجھے پانی نہیں دیا، میں پکارتا رہا، انہوں نے مجھے پانی نہیں دیا، حتیٰ کہ رات ہو گئی، میں سو گیا تو خواب میں بھی مجھے پانی پانی نظر آیا۔ تو بابا جی نے کہا یہی تو تمہارے سوال کا جواب ہے، یہی تو تمہارے سوال کا جواب ہے کہ طلب صادق کیا ہے، سچی طلب کیا ہوتی ہے۔ تمہاری طلب سچی ہے تو تم وہی چیز مانگتے رہو گے، اسی کو پکارتے رہو گے، اسی کا خیال رہے گا، تم جاگتے میں بھی وہی دیکھ رہے ہوگے اور سوتے میں بھی وہی نظر آئے گا۔ سمجھانے کے لیے بات عرض کرو، ایک بندہ سارا دن ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ، درود پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، تو رات کو وہ مدینے میں ہی ہوگا نا بھائی، رات کو بھی تو وہی جلوے دیکھے گا جو دن بھر وہ سوچتا رہتا ہے۔ یہی وہ معاملہ ہے کہ طلب سچی ہوگی، معاملات آسان ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ ہمارا نفس اتنا عادی ہو چکا ہے گناہوں کا کہ شیاطین قید بھی ہو جائیں تو ان کے حصے کا کام ہم خود کر رہے ہوتے، لگے ہوئے ہم خود ہوتے ہیں، ہمارا نفس عادی ہو چکا ہوتا ہے، آٹو پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مہینہ تزکیہ نفس کا مہینہ